جی کل رات آپ سے ہم ایم کیو ایم سے گفتگو کر رہے تھے، تب تک رابطہ باضابطہ ہوا تھا حکومت کے بنانے کے حوالے سے. حیدر عباس رضوی صاحب نے ہمیں کل رات تک یہ بتایا تھا. ابھی کیا سچویشن ہے؟ کیا آپ کے رابطے ہوئے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں لاہور یا وہ آ رہے ہیں آپ سے ملاقات کرنے؟ پی ایم ایل این والے جو کل میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر حکومت بنانے کی ایک آفر دی ہے تمام لوگوں کو مل کر، تو اس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے خالد صاحب ابھی تک؟ کل فون آیا تھا شہباز شریف صاحب کا، بات بھی ہوئی تھی، وہ بلانا چاہ رہے تھے آج، لیکن آج ہماری مصروفیات ہیں اور پھر رات تک ہم طے کر پائیں گے. تو یہ بھی وہ آ جائیں یا ہم چلے جائیں. تو ہم نے تو بڑی وضاحت سے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس تو 3 سطری ایک ترامیم کا وہ ہے، یہی مطالبہ ہے، یہی معاہدہ ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ 1-2 روز میں بات چیت شروع ہو جائے گی. سر زیادہ امکان کیا ہے، آپ جائیں گے یا موسٹ پروبلی وہ آئیں گے ملنے کے لیے؟ یہ آج شام تک طے ہو جائے گا. ہمیں تھوڑا آپ کو زیادہ اچھا کیا لگے گا؟ ہاں زیادہ اچھا کیا لگے گا آپ کو؟ میرا خیال آنا چاہیے ان کو. صحیح. اور سر یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی پہلے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے موقع پر بھی کچھ ان کے ساتھ یہ لائن تھے. جب ہم نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کی انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی الیکشن لڑ رہے ہیں. سو پھر یہ تو آلموسٹ مور اور لیس طے ہی ہے کہ یہ اشتراک تو ہوگا ہی نا. ہاں 2 باتیں. ایک تو وہ جو ملاقات کو میں نے شروع بھی کہا تھا کہ اس کو اتحاد کا نام نہ دیا جائے، جو نواز شریف صاحب سے ہوتی رہی ہے، باقی لوگوں سے بھی ہو رہی تھی، تمام سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں تو ہو رہی تھی. کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے تو وہ شاید میڈیا پہ زیادہ اس کو جگہ بھی دی. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ایسا کوئی بات نہیں ہوئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ایم کیو کو بالکل سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جا کے ہمیں کوئی لاہور میں پشاور میں تو کرنی نہیں ہے، وہ سب کراچی میں کرنا چاہتے ہیں اور پھر ہم کمپرومائز ہوتے ہیں. لیکن شہباز صاحب تو الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے نا کراچی سے، پھر انہوں نے ارادہ ترک کر دیا. وہ ارادہ ترک کر دیا، ہم لوگ تیار ہو گئے تھے. جی کمال بھی تیار ہو گئے تھے. تو سر گڈ ول جیسچر تھا نا، اسی لیے کہ بعد میں وہ ریٹرن کیا جاتا ہے گڈ ول جیسچر. جی ہاں ہم تو تیار ہو گئے تھے اور پھر ظاہر انہوں نے سوچا وہ کسی بھی وجہ سے تو نہیں ہو سکا، لیکن باقی جگہوں پہ ان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے. جی خالد صاحب کل آپ کو شہباز صاحب کی تقریر کے بعد ٹیلی فون آیا تھا یہ میاں صاحب کی؟ جی ہاں اس کے بعد ہی آیا. یعنی اس وقت جب آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا تو آپ کے لیے بھی ایک خبر تھی کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز صاحب رابطہ کریں آپ لوگوں سے؟ اچھا میں نے نہیں دیکھا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ ہاں میرا بھی نام فون اس کے بعد آیا تھا. جی ہاں اس کے بعد فون آیا تھا. اور آپ کے پاس آفیشیلی جو ہاتھ میں پڑا ہے نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کراچی کی 22 نشستوں میں سے، اس میں سے کتنی جیت گیا؟ اچھا 15 جیتے ہیں، تو حیدرآباد کی ملا کے 17. صحیح ہے 15. اور ابھی کراچی کی کوئی نشست ایسی نہیں ہے نا جس کا ریزلٹ اویٹڈ ہے؟ نہیں کراچی کمپلیٹ ہو گیا رائٹ؟ جی ہاں بالکل. کیا بنا ہے 15 ایم کیو ایم، باقی کراچی میں 15 ایم کیو ایم، 7 پیپلز پارٹی. کتنی؟ 7 میرا خیال ہے 7 ہے بس. جی ہاں یہ 2 پارٹی جیتی ہیں کراچی سے. جی ہاں یہ 2 پارٹی جیتی ہیں. مسلم لیگ وغیرہ نے سیریسلی میرے خیال ہے کہ یہاں وقت نہیں دیا، ورنہ مسلم لیگ جیتتی رہی ہے 1-2 سیٹیں یہاں سے. مجھے حیرت ہوئی ویسے آپ بتا رہے ہیں کہ چونکہ رانا مشہود صاحب آئے تھے کراچی جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب والی پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، جس میں آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم شہباز شریف ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ شہباز صاحب کھڑے ہوں ایم کیو ایم سپورٹ کرے، اور آپ لوگوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے پیپرز فائل کر دیے تھے. بعد میں رانا مشہود صاحب آئے، ان کی گفتگو سے تاثر ملا جیسے چونکہ آپ لوگ راضی نہیں ہوئے اس پہ شہباز صاحب کو سپورٹ کرنے میں، اس لیے بعد دل نہ خواستہ شہباز صاحب نے پیپر اس پہ واپس لے لیے. اور مصطفیٰ کمال صاحب نہیں ایسا نہیں ہوا، بالکل مصطفیٰ کمال بڑی خوشی راضی ہو گئے تھے. اچھا اسی لیے ان کا نیو کراچی نارتھ کراچی کی سیٹ پہ ہم نے فارم بھی بھروایا تھا. اور آپ غور کریں گے وہ بالکل جو الیکشن جس دن پیپر نامینیشن واپس لینے تھے، بالکل آخری رات کے آخری وقت میں ہم نے ان کا نامینیشن واپس